بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالعلوم اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں اور پاکستان کے عوام کے لیے کوئی اتنی اچھی خبریں نہیں ہیں اور کمپنی کے لیے بھی اچھی خبریں نہیں ہیں، کیونکہ کمپنی جو ہے بہت ہی زیادہ اس وقت مصیبت میں آنے والی ہے، کافی زیادہ مصیبت میں آنے والی ہے اور اس کا وجود خطرے میں ہے۔ وہ کمپنی جس کو مسلط کیا گیا اور زبردستی ان کو بٹھایا گیا اقتدار میں لا کر۔ صورتحال یہ ہے، لیکن پہلی خبر جی عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں، وہ بہت ضروری ہے، اس کا ہم پیچھا کرتے رہیں گے اور وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے عمران ریاض خان کو تنہا، اور جہاں تک ہو سکا ممکن ہو سکا ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اس وقت پاکستان میں مختلف شہروں میں اور خاص طور پہ لاہور میں عمران ریاض خان کے حق میں باقاعدہ طور پہ ڈیلی احتجاج ہو رہا ہے جی، اور اس پہ خواتین، بچے، بوڑھے سب اس میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ پھر بیرون ملک بھی عمران ریاض خان کی رہائی کے لیے اور ان کے خلاف درج کیے گئے جھوٹے مقدمات کے خلاف پہ بھی بیرون ملک بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ اور کل جو ہے وہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے یہ مظاہرہ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ عالمی تنظیم ہے، صحافیوں کے تحفظ کی تنظیم ہے، اس نے بھی عمران ریاض کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی ادارے یقینی بنائیں کہ پریس ارکان آزادی سے کام کر سکیں، اور پروگرام ڈائریکٹر سی پی جے نے خاص طور پہ اس بات کا کہا ہے کہ جی ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جس میں تمام جو صحافی برادری ہے وہ کام کر سکے، اور پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں، اور انہوں نے عمران ریاض کی بار بار گرفتاریاں اور مقدمات ہراساں کرنے پہ مترادف انہوں نے کہا، اور کارلوس نے یہ بھی کہا کہ عمران ریاض کے خلاف مقدمات فوری طور پہ ختم کیے جائیں اور صحافی آزادانہ طور پہ اداروں پر تبصرہ کر سکیں، اور پروگرام ڈائریکٹر سی پی جے نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ تو یہ ایک ہوا ہے جی، اور ہم اس پہ ہرگز خوش نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے چند انڈیویجولز کے غلط فیصلوں کی سزا یا چند انفرادی لوگوں کے غلط فیصلوں کی جو سزا ہے وہ پاکستان کو ملے اور پاکستان بدنام ہو، اور اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ چند افراد بلکہ فرد واحد کے جو فیصلے، ان کی ذاتی خواہشات اور مفادات کا ٹکراؤ، یہ سب کچھ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان بدنام ہو رہا ہے، پاکستان کی تصویر کو گدلا کیا جا رہا ہے، اور پھر عالمی تنظیموں کو بھی بولنے کا موقع ملتا ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ ان کو رہا کر دیں اور یہ حرکت یہیں پہ روک دیں، آگے نہ بڑھائیں۔ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے، کمپنی جو ہے وہ کافی خسارے میں ہے۔ تیل کی قیمتوں میں بھی کمی آ چکی ہے عالمی منڈی میں، 13 ہفتوں کی کم ترین سطح پہ اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ہیں، $99 تک آ گئی ہیں، لیکن پاکستان میں عوام کو اس کا ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ برطانیہ، امریکہ تک میں پٹرول سستا ہو گیا ہے، اور انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا یہ تو لے ہی روس سے رہے ہیں، اور وہ بھی 33% سستا، یعنی $100 کی چیز وہ $70 میں لے رہے ہیں، اور پھر وہ $30 کا فائدہ اپنے عوام کو پہنچا رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہو رہا۔ تو ایک تو یہ خبر میں نے آپ کو دینی تھی۔ دوسرا وزیر خزانہ، اس کی وجہ سے اس کی ریزن یہی ہے کہ کیونکہ لڑائی کہیں اور ہو رہی ہے اور ملبہ جو ہے وہ گر رہا ہے وزیر خزانہ پہ، اور کابینہ کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC نے ایک اور بڑا سارا ایک پہاڑ گرایا ہے مصیبتوں کا پاکستان کے عوام پہ، اور وہ یہ ہے کہ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آج سے ٹھیک کچھ ہی دنوں کے بعد یہ گیس کی قیمتوں میں 335% اضافہ ہو جائے گا، یعنی سینکڑوں گنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، 335%، اور اس سے جو 666 ارب روپیہ پاکستان کے عوام پہ بوجھ ڈالا جائے گا، 666 ارب روپیہ صرف گیس کی مد میں، اور چونکہ آگے موسم آ رہا ہے سردیوں کا بھی، تو اس سے پہلے
ٹھیک ٹھاک ٹیکہ لگانے کا ارادہ ہے گورنمنٹ کا، اور یہ ہے اس وقت کی سچویشن۔ سوئی گیس کی قیمتوں میں 335%۔ کمپیوٹر پہ آپ ضرب دیں گے تو کمپیوٹر جواب دے دے گا، یہ اتنے زیادہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جی یکم کہہ رہا ہوں کہ 2 ماہ کے اندر 2 ماہ میں موجودہ گورنمنٹ نے 16 ارب 43 کروڑ 30 لاکھ جو ہے وہ اب تک لیا جا چکا ہے جی قرضہ 2 مہینوں میں، اپریل اور مئی میں۔ اور یہ اگر ماضی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے اس کا موازنہ کریں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 5 ارب ماہانہ قرضہ لیا، اور موجودہ حکومت کی جو ایوریج ہے صرف 2 مہینوں کی وہ ہے 8 ارب 22 کروڑ روپیہ۔ یہ ہے ان کا موجودہ گورنمنٹ کا، اور 2 ہفتوں میں، اور 5 ارب ایوریج آ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اور 8 ارب 22 کروڑ ایوریج آ رہی ہے پر منتھ موجودہ گورنمنٹ کی۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کتنا صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ ہے قرضوں کی صورتحال، کیونکہ عمران خان صاحب پہ اور بہت کہہ رہے تھے، کیونکہ ان کے دور میں بھی قرضے لیے گئے اور انہوں نے قرضے اتارے بھی، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، قرضے لے کے اتارے بھی ہیں، لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر ایک اور بھی سن لیں کہ مہنگائی، بجلی ایک تو مہنگی ہو رہی ہے، گیس کے ساتھ ساتھ بجلی مزید مہنگی ہو رہی ہے، اپروول دے دی گئی ہے، اور تقریباً 2.25 یا 1.80 فی یونٹ، یا 1.90 اس حد تک دے دیا گیا اضافہ۔ اور پھر جو مہنگائی کی سچویشن ہے جی پورے اس وقت ملک میں، اور وہ ہے مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور صرف 6 ہفتوں کے اندر 8 ہفتوں کے اندر 32% جو ہے 1.32% ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی ہو رہی ہے، اور یہ مجموعی طور پہ اس کی جو مہنگائی کی ریشو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح اس وقت 33.66 ہے، یعنی 34% جو ہے وہ مہنگائی کی شرح 34% بڑھ چکی ہے صرف 2 ہفتوں میں۔ ایک ہفتے میں یہ جو 2 مہینوں میں، ایک ہفتے میں 30 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور 5 اشیاء صرف سستی ہوئی ہیں، اور باقی 30 اشیاء مہنگی ہوئی ہیں۔ پٹرول 6 روپے 6.36%، ڈیزل 5.05% مہنگا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے LPG 2.33% مہنگی ہوئی ہے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے پاکستان کے عوام کا۔ گھی کا 2.5 کلو کا جو ڈبہ ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، بڑے ڈبے میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، آلو کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، انڈے، دال، آٹا، چاول، دال مسور وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے، انڈے مہنگے ہو گئے ہیں، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، اور لہسن بڑھ گئی ہے، گھی کا جو ہے 2.5 کلو کا وہ بڑھ گیا ہے، اور اسی طریقے سے LPG تمام کے تمام جو میں نے بتایا یہ سارے کے سارے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور دہی، چاول، چینی، دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں جی ادارہ شماریات جو حکومت کا ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے، اور باقی مزید اگر آپ نے دیکھنی ہے پالیٹکس میں، تو پالیٹکس میں بھی عوام کا بھی ستیہ ناش ہوا ہے۔ پھر ایک اور کام کیا جا رہا ہے، یہ جو مسلسل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اب اس کے آ رہے ہیں جی پس پردہ حقائق۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں بجلی جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن وہ پیدا نہیں کی جا رہی، اور اس کو مصنوعی طریقے سے روکا ہوا ہے، اور اب اس کی کچھ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں کہ اس کو کیوں روکا ہوا ہے۔ وہ خبریں چھپی تھیں اور تصویریں بھی آئی تھیں کہ ترکی کے دورے میں سلمان شہباز لندن سے، جو کہ عدالت کو مطلوب ہیں، وہ لندن سے اڑے ہیں، اور
سرکاری دورے میں شریک ہوئے ہیں، اور ان کی تصویر بھی ایک آئی جس میں وہ ترک صدر کے ساتھ بیٹھے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ یہ جب تصویر آئی تو پتہ چلا یہ کس چکر میں گئے ہیں۔ تو اب جو خبریں آ رہی ہیں جی وہ یہ ہیں کہ 1 اگست کو، آج سے 20-22 دن کے بعد 1 اگست کو پہلی جامع سولر انرجی پالیسی کا اعلان ہونا ہے۔ اور یہ جو خبریں آ رہی تھیں سولر انرجی کے بارے میں کہ جناب سوچا جا رہا ہے کہ یہ سولر انرجی لائی جائے، اور لوڈ شیڈنگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ جب بجلی کی پیداواری صلاحیت موجود ہے تو پھر بجلی پیدا کیوں نہیں کی جا رہی، بجلی گھر کیوں نہیں چلائے جا رہے؟ تو پلان جو اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے اور جو اس وقت مبینہ طور پہ خبریں آ رہی ہیں میڈیا میں، وہ یہی ہیں کہ جناب سولر پینل جو ہیں وہ دیے جائیں گے لوگوں کو، پہلے ٹکا کے لوڈ شیڈنگ اور اس کے بعد گرمی، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ سولر پینل لے لیے جائیں۔ تو سولر پینل بیچنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ اب کابینہ جو ہے وہ پالیسی کا اعلان کرے گی۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو کہ خود بخود ہی شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں حکومتی اقدامات پہ۔ تو یہ شک و شبہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے جناب کہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ ہے صورتحال جناب۔ تو مہنگائی کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی، اور اشیاء ضروریہ کی صورتحال بتا دی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان کو جو کیا ہے گرفتار، اور ان پہ جو جھوٹے مقدمے قائم کیے ہیں اور ان کو مزید ابھی گھسیٹنا ہے، اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ توجہ جو ہے لوگوں کی ہٹ جائے، لوگ عمران ریاض کی خبریں دیتے رہیں، اور ہم جو ہیں وہ بآسانی کو ٹیکے ویکے پاکستان کی عوام کو لگانے ہیں تو وہ ہم لگاتے رہیں، اس میں ہمیں پیچھے نہ ہٹنا پڑے۔ تو بیسیکلی جی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے IMF کے مطالبات ہیں، اور IMF کے مطالبات فر پورے کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ اپنا دھاندلی بھی کیے جا رہے ہیں، مہنگائی بھی کیے جا رہے ہیں، اور ان کی پریورٹی جو تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ اب تو وہ آنکھیں دکھائیں گے نیوٹرل کو، اور کچھ نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے جی اسحاق ڈار وزیر خزانہ سابق جو ہیں وہ دوبارہ انٹری مارنا چاہ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کو لایا اس لیے جا رہا ہے کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ وہ آنا چاہتے ہیں، اور اس میں دفاع، خزانہ، اور خاص طور پہ پلاننگ کی وزارت، یہ سارا جو اہم تگڑی وزارتیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کو دے دی جائیں، اور ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ ایکٹ کریں، اور اس کو لے کے آگے بڑھیں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا، اس کو کون روکے گا؟ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کس نے روکنا ہے۔ وہ مسلسل کیے جا رہے ہیں جی، آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ ضمنی الیکشن بڑا شفاف ہوگا، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جی اس الیکشن کو شفاف کروایا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔